انڈیا کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کو نا اتنا اوور ریٹڈ کرتے ہیں، اتنا اوور ریٹڈ کر دیتے ہیں کہ وہ حقیقت سے کوئی بہت بڑھ کے دیو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ S-400 انہوں نے لیا. S-400 بہت کیپیبل ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن S-400 بہرحال اسرائیل کے آئرن ڈوم جتنا کیپیبل نہیں ہے، اور جتنی لیئرز میں اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ S-400 اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اسرائیل کے اندر بھی حماس کے جو بنائے ہوئے بالکل ویلڈنگ سے پائپ جوڑ کے پائپ کاٹ کے جو بنائے ہوئے راکٹ ہیں وہ بھی اسرائیل کے اندر جا کے اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو بائی پاس کر جاتے ہیں. اور جو یمن سے ہوتیز نے میزائل فائر کیے ہیں وہ جا کے ان کے ایئرپورٹ کو بھی ہٹ کیے ہیں. تو ایک تو چیز یہ ہے. دوسری بات ہے کہ یہی S-400 تھا جو یوکرائن کے جو سسٹمز ہیں انہوں نے اس کو وہاں پہ بھی ڈسٹرائے کر دیا تھا. تو اس کی بھی ہے. اب یہ آپ اس کو بہت اوور ریٹڈ جب کرتے ہیں نا تو وہ لوگ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی جیسے رفال کو انہوں نے کیا تھا کہ وہ ہو گیا، جیسے برہموس کو کر رہے تھے، جیسے مطلب اس کے، لیکن پریکٹیکلی جو چیز ہوتی ہے وہ اتنی رہتی ہے. اب مطلب جب پاکستان کے اندر آیا تو یہ بات تھی کہ ان کا جناب ایئر ڈیفنس سسٹم کہاں ہے، انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے روک نہیں سکے. جبکہ پاکستان کے اندر بہت لمیٹڈ کوانٹٹی میں تھے. ظاہر ہے جو ڈرونز ہیں اس کے اوپر تو یوز نہیں ہونے تھے، اور جو انہوں نے میزائل فائر کیے اس میں سے بھی صرف 2 نے ہٹ کیا ہے، باقی سارے جو ہے نا وہ نیوٹرلائز کر دیے گئے. اس کے شارٹ رینج میزائل سسٹم نے، ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس کو نیوٹرلائز کر دیا. لیکن جب یہاں پہ گئے تو اس میں 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ ہے کہ اتنے بلک میں جو ہے وہ پھینکے گئے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کے بس کا روگ ہی نہیں تھا. پلان سے تھا نا، پلان تھا. اور اتنی بڑی تعداد میں جو ہے جیسے براجز جو تھے کہ وہ کوئی بھی دنیا کا ایئر ڈیفنس سسٹم ان کو نہیں روک سکتا تھا. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ S-400 کو بھی نیوٹرلائز کیا گیا. اس کے لیے ایک اسپیشل ٹیکنیک جو ہے نا استعمال کی گئی اور S-400 کو بھی ختم کر دیا گیا. اس کی جو دونوں بیٹریز تھی، صرف روکا نہیں کیا بلکہ تباہ کیا گیا. جو دونوں بیٹریز تھی جو کہ اس وقت انڈیا کے پاس جتنی تھی وہ موسٹلی انہوں نے چائنا کی ساتھ جو ان کی سرحد لگتی ہے وہاں پہ ڈپلائی کیا ہوا ہے، چونکہ چائنا سے انہیں تھریٹ زیادہ تھا کہ چائنا کی طرف سے، چائنا کے جو ایئر پاور ہے وہ بہت بڑے ہے، اور جو J-20 ان کا اسٹیلتھ فائٹر پلان ہے اس کو جو ہے نا اس کے کاؤنٹر کے لیے ان کے پاس S-400 یا اور کوئی چیز نہیں تھی. تو انہوں نے میکسیمم وہاں پہ کیا تھا. صرف 2 بیٹریز ایسی تھی جو پاکستان میں، چونکہ 400 کلومیٹر کی اس کی رینج ہے اور پاکستانی سرحد کے اوپر انہوں نے اس طریقے سے پلیس کیا تھے کہ ایک سائڈ پہ بھی اگر ہوتا ہے اور دوسری سائڈ پہ بھی، تو وہ 2 بیٹریز انہوں نے یہاں پہ رکھی تھی. تو وہ دونوں پاکستان نے ختم کر دی، نیوٹرلائز کر دی. تو اس وجہ سے جو ہے اس کے بعد اچھا جب وہ ہو گئے تو اس کے بعد تو پاکستان کے پاس بہت اوپن تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے چن کے مارا. اس کے اندر پھر ہماری ایئر پاور جو تھی اس نے اس کے اندر حصہ ڈالا. ہاں، وہ کلیدی رول استعمال کیا. انہوں نے اپنی ہی ایئر اسپیس میں رہتے ہوئے پریسائز اٹیک کیے وہاں پہ، اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ہوا. اور پھر جو ہے نا بجائے اس کا کہ وہ اس اٹیک کا، جس کو خود انہوں نے مانا کہ وہاں پہ نقصان ہوا ہے، اس کا کوئی جواب دیتے، وہ سیز فائر کی طرف بڑے ہو گئے. اور انٹرنیشنل میڈیا میں تو اب کھل کے آ گیا ہے کہ انہوں نے نہ صرف پہلے جو ہے نا وہ امریکہ کو کہا بلکہ اس کے بعد سعودیہ سے کہا، ترکی سے کہا، اور پھر بڑی مشکل سے جو ہے وہ اس کو لے کے آئے یہاں پہ. اور پھر ایک جامع مذاکرات کے اوپر بات ختم ہوئی کہ ہوں گے اور اس میں چیزیں طے پائیں گی. تو بہرحال سیز فائر ہو گئی. تو آج کی صورتحال تو آپ پہ آتے ہیں. کل 12 بجے تک ہے. کل 12 میں آج ہم یہ جو ہے نا بیٹھے ہیں اتوار میں، تو سوموار 12 بجے تک ہے. جی بالکل. 12 تاریخ کو جو ہے، نہیں 12 بجے کا ٹائم نہیں ہے بلکہ 12 تاریخ کا ٹائم ہے کہ 12 تاریخ پہ جو ہے وہ DGMOs دونوں کے وہ دوبارہ مذاکرات کریں گے اور وہ پھر فردر موڈیلٹیز طے کریں گے.